السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. دخول الحمزۃ الوصل علی حمزۃ القطع. حمزۃ الوصل کا اس حمزہ کے اوپر داخل ہونا، یعنی اس حمزہ سے پہلے آنا جو حمزۃ القطع ساکنہ ہو. پہلے میں آپ لوگوں کو سارا پڑھ کے بتا دوں گی، پھر انشاءاللہ اس کی ایکسپلینیشن کروں گی. جب کسی فعل کے شروع میں حمزۃ الوصل کے بعد حمزۃ القطع ساکن ہو تو ایسے میں ساکن حمزہ کو حرف مد یعنی الف، واو یا یا میں بدل دیا جاتا ہے. اس کو مد بدل کہتے ہیں. حمزہ ساکن کی جگہ حرف مد کا انتخاب اس سے پہلے والے حمزۃ الوصل کی حرکت کے مطابق ہوتا ہے. ایسا صرف حمزۃ الوصل سے ابتدا کرنے کی صورت میں ہوتا ہے. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ حمزۃ الوصل آیا اور پھر اس کے بعد حمزۃ القطع ساکن آ گیا. اب حمزۃ القطع ساکن کو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کو پچھلے حمزۃ الوصل کے اوپر پائے جانے والی حرکت کے مطابق بدل دیں گے. اور اس میں ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ ہمارے پاس آپشن ہے الف، واو یا یا کی، کیونکہ 3 ہی حرف بدل ہوتے ہیں، حروف مد ہوتے ہیں. تو ان حرف مد کے ذریعے سے ہم بدل دیں گے حمزۃ القطع ساکن کو. حمزہ ساکن کی جگہ حرف مد کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے؟ اس سے پہلے والے حمزۃ الوصل کی حرکت کے مطابق کیا جاتا ہے. اور ایسا ہوتا کب ہے؟ جب حمزۃ الوصل سے ابتدا کرنے کی صورت میں. جب ہم فصلاً پڑھ رہے ہیں، ایسا حمزۃ الوصل سے ابتدا کرنے کی صورت میں ہوگا. یعنی ہم فصل کر رہے ہوں گے، ہم اسی ورڈ سے ابتدا کر رہے ہوں گے تو ہم اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے. لیکن اگر وصلاً پڑھیں گے تو ہم، یعنی پیچھے سے تلاوت کی جا رہی ہے اور بیچ میں ہم نے وقف نہیں کیا، تو پھر یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا. یہ قاعدہ اسی وقت میں اپلائی ہوتا ہے جب وہاں سے آپ اپنی تلاوت کا آغاز کریں. اوکے، تو اب ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں الذی تؤمنون. اوکے، اب یہ جو ہے ہم نے وصل میں پڑھا الذی تؤمنون، تو یہ ہم پیچھے سے بھی کنٹینیو کریں اور آگے بھی ہم کنٹینیو کریں تو ہم نے ادھر وقت نہیں کیا، تو we will recite it as is. But when we come to the ikhtibar means the test. If a teacher wants you to start your recitation from here, this is اختباری start. ٹھیک ہے، یہ ٹیسٹ کے طور پہ اس سے ابتدا کی جائے گی، ورنہ اس کو پیچھے سے وصلاً پڑھا جا سکتا ہے. تو اب اختباری ہم کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ دیکھیے، یہ پہلا والا جو ہے، یہ پہلا والا جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل ہے اور یہ حمزۃ القطع ساکنہ آ گیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم جب ادھر سے یہاں سے اپنی قراءت کا ابتدا کریں گے تو ہم اس حمزۃ القطع ساکنہ کو اس حمزۃ الوصل کی مناسبت سے اس کو مد لیٹر میں بدل دیں گے. اوکے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حمزۃ الوصل کے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہے، اب ہم اس کو کیسے چوز کریں گے؟ سو دا سمپلسٹ وے وچ عام طریقے سے بتایا جاتا ہے، ورنہ گرامیٹیکل وے میں بتانا ہو تو اٹ ول بی لٹل ڈیفیکلٹ. بٹ یو کین سے لائک تھرڈ لیٹر آف فعل 1 2 3، تھرڈ لیٹر آف فعل ہم دیکھیں گے. فعل کے تھرڈ لیٹر کے اوپر آپ کو اگر ضمہ دکھتی ہے تو آپ حمزۃ الوصل کو ضمہ دیں گے. ٹھیک، تو یہاں ضمہ آ گئی. اب ضمہ کا جو دوستی ہے وہ واو کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اب ضمہ کے ساتھ آپ کیا لگائیں گے؟ الف آ سکتا ہے؟ نہیں، الف سے پہلے کبھی بھی ضمہ نہیں آ سکتا، اٹس ناٹ پاسبل. اور پھر واو، یس، واو سے پہلے آپ ضمہ کا انتخاب کرتے ہیں کیونکہ ضمہ کی دوسری واو صحیح ہے. تو اب آپ اس حمزۃ القطع کو جو ساکنہ تھا اس ضمہ کی وجہ سے واو میں چینج کر دیں گے اور یہ مد بدل بن جائے گا. اب یہ جو ہے یہ مد بدل کہلائے گا.
but it was because it was not like that, but you changed it somehow. So ooh, tumina, ooh, tumina. Okay, so when you will start your recitation from this word, you will change it into long vowel because of all this process. Utumina, utumin. अगर आप stop करेंगे. Okay, so we are coming towards our next example. في السماوات توني. तो इसमें सूरत अहकाफ में है और यहाँ जो है आपको वक्त मिलेगा, तो आपने इधर से अगर आपने यहाँ से अपनी तिलावत का आगाज करना है तो अब क्या होगा? अब हमारे पास आ गया हमज़तुल वस्ल. पहला चीज क्या है? हमज़तुल वस्ल. और फिर हमारे पास आ गया है हमज़तुल क़त्अ साकिना. हमज़तुल क़त्अ साकिना आ गया. अब आप थर्ड लेटर को देखकर इसकी हरका का हमज़तुल वस्ल की हरका का अंदाजा लगाएंगे. अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस चैप्टर को भी पिछली स्लाइड्स में पढ़ लिया. इंशाल्लाह रिफर टू दो स्लाइड्स कि अब ये जो थर्ड लेटर है, हमने फेल में थर्ड लेटर को देखना होता है कि उसके ऊपर क्या हरका है. फर्स्ट इज हमज़तुल वस्ल, सेकंड इज हमज़तुल क़त्अ, थर्ड इज ता. Third letter is ta and there is dhamma on ta, but this ta dhamma on ta is not asli. So asli ta होती तो हम फिर हमज़तुल वस्ल को दम्मा देते. यहाँ असली ता नहीं है. ये क्यों नहीं है? इंशाल्लाह यू फिगर आउट इन अदर स्लाइड्स. यहाँ हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि ये नहीं है, तो इसको फिर हम कसरा देंगे. ठीक है, तो अब हमज़तुल वस्ल के ऊपर कसरा आ गई है. तो अब कसरा के लिए आप कौन सा इसका दोस्त इंतखाब करेंगे? क्या अलिफ या वाव या यस. सो हम कसरा की दोस्ती या के साथ होती है. तो अब आप करेंगे कि इसको आप लॉन्ग वोवल या की लॉन्ग वोवल के साथ चेंज कर देंगे. तो अब ये क्या बन गया? ई टूनी, ई टूनी. ओके, फिर हम इसकी थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं. लिक़ा नअती. अगर हम वसल के साथ पढ़ेंगे, अगर हम इसमें वक्फ नहीं दे रहे यहाँ, तो हम इसको बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ेंगे. लिक़ा नअती. ओके, अब अगर आपसे कहा जाए कि आप यहाँ से अपनी तिलावत का आगाज कीजिए, तो आप क्या करेंगे? अब आपके पास हमज़तुल वस्ल आ गया और फिर उसके बाद हमज़तुल क़त्अ साकिना आ गया. अब आप क्या करेंगे कि सबसे पहले इस हमज़तुल वस्ल की हरका को आपने डिफाइन करना है कि ये इसको क्या मिलेगा. तो आप थर्ड लेटर को डिफाइन देखेंगे और वो कौन सा है? हमज़तुल वस्ल इज 1, क़त्अ इज सेकंड और ता इज थर्ड. तो ता के नीचे कसरा है, तो अगर ता के नीचे कसरा है तो आप हमज़तुल वस्ल को कसरा देंगे. ओके, एक चीज हमने फिगर आउट कर ली कि यहाँ कसरा आ गया. अब यहाँ कसरा आने की वजह से अब हम इसकी दोस्ती को ढूंढेंगे कि इसका दोस्त कौन सा है कसरा के साथ. या आता है. यस, बारकल्लाहु फीक. तो या को इंतखाब किया तो अब आएगा, अब ये बन जाएगा ईती, ईती. ठीक है, चलिए हम फिर इसको डिस्कस करते हैं कि हमज़तुल वस्ल को हमने कसरा दिया बिकॉज ऑफ द थर्ड लेटर ऑन थर्ड लेटर हैज कसरा, सो वी गिव हमज़तुल वस्ल कसरा. ठीक है, फिर कसरा आने की वजह से हमने अब इधर चेंज करना है. यहाँ एक कसरा दे दी, अब हमने इसको चेंज करना है और हमने इसको चेंज करना है इस कसरा के हिसाब से आई हुई मद लेटर के साथ. तो वो मद हर्फ क्या है? या. तो हमने या लिया, तो ये क्या बन गया? ईती, ईती. ओके, अब हम अगली मिसाल की तरफ चलते हैं. यक़ूलु ज़ल्ली, यक़ूलु ज़ल्ली. ये है वसल में पढ़ने का तरीका. यू आर नॉट स्टॉपिंग हियर, यू आर सेइंग इट एंड यू आर गुड. You have no complication, so there is nothing to explain. But
if you will start your tilawah from here, your teacher will say, okay, start your tilawah from here. So ہم کیا کریں گے؟ ہم سب سے پہلے فگر آؤٹ کریں گے کہ یہ تو حمزۃ الوصل ہو گیا، تو حمزۃ الوصل کو حرکہ دینے کے لیے ہم تھرڈ لیٹر کی حرکہ کو دیکھیں گے. سو ہم کاؤنٹ کرنا شروع کر رہے ہیں. حمزۃ الوصل از 1, حمزۃ القطع سیکنڈ اینڈ دال از تھرڈ لیٹر. سو تھرڈ لیٹر کے اوپر فتحہ ہے. جب تھرڈ لیٹر کے اوپر فتحہ ہو تو ہم حمزۃ الوصل کو کسرہ دیتے ہیں. اوکے، یہ فرسٹ اسٹیپ ہو گیا کہ یہاں کسرہ آ گیا. اور اب ہم اس کسرہ کے ساتھ ہم اس کا میچنگ والی مد لیٹر کو چوز کریں گے. اوکے، ہم دیکھنا شروع کریں گے. الف ہے، واو، یا، یس، کسرہ کے ساتھ یا کی دوستی ہے تو ہم یہاں یا کا انتخاب کریں گے. اور یہ ہو گیا ہمارا مد بدل کمپلیٹ. اور یہ ہو گئی ہماری ریسیٹیشن بیوٹیفل اینڈ perfect. So that will be idalli, idalli. Alhamdulillah, we completed this chapter, mashallah. That جب حمزۃ الوصل حمزۃ القطع ساکن کے اوپر داخل ہو تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں سب سے پہلے حمزۃ الوصل کی حرکہ کو چوز کرنا ہے اور پھر ہم نے حمزۃ القطع ساکنہ کو اس کی حرکہ کے مطابق حرف مد میں چینج کرنا ہے. اور پھر یہ ہوگا کب؟ جب کہ آپ وہاں سے اسی ورڈ سے اپنی تلاوت کا آغاز کریں گے. اور یہ کہلاتا کیا ہے جب یہ چینج ہو جاتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں مد بدل. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.